گرامی، اکثر لوگ یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کے متعلقہ سوال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے منسوب بہار الانوار کا ریفرنس دے کر ایک قول مبارک پیش کرتا نظر آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس وقت بنی امیہ نے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام آپ کو قتل کرنے، آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا اور مکمل تیاری کر لی، تو اس وقت بنو امیہ نے یہ منت مانی، نظر مانی، ہم حسین ابن علی کو قتل کرنے یعنی شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان کے اس قتل کے دن کو ہم یوم عید بھی منائیں گے اور شکرانے کے طور پر روزہ بھی رکھیں گے۔ چنانچہ 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں جس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام آپ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، بنو امیہ نے 10 محرم یعنی یوم عاشور کو یوم عید کے طور پر منایا اور شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے منسوب یہ قول جو سوشل میڈیا پر گردش کرتا ہے، اکابرین اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ قول صحت سند کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہے۔ فرمایا کہ لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت کے متعلقہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2004 میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہل یہود ہر سال یوم عاشور یعنی 10 محرم کا روزہ پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ یوم عاشور یعنی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اہل یہود نے جواباً کہا کہ اس دن اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعونیوں سے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، ہم شکرانے کے طور پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے اور ان سے موافقت اور مناسبت رکھتے ہوئے ہم یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اہل اسلام کو، صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ہم اہل یہود کی بنسبت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ موافقت رکھتے ہیں، لہٰذا تم لوگ بھی 10 محرم یعنی یوم عاشور کا روزہ رکھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو کیا یہ اہل یہود کے ساتھ مناسبت نہ ہوگی؟ تو میں کہ اہل یہود صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور تم لوگ 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھا کرو، یعنی 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو۔ فرمایا کہ اگر 9 کا نہ رکھ سکو تو پھر 10 اور 11 ان دونوں کا روزہ رکھا کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اہل یہود کے طریقہ سے مخالفت کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ 9 اور 10 دونوں دنوں کو ملا کر رکھو، یا 10 اور 11 ان دونوں دنوں کو ملا کر روزہ رکھو۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1162 جس کے راوی حضرت سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشور یعنی 10 محرم کے روزے کے حوالے سے پوچھا گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھنا تمہارے گزشتہ سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ دوبارہ پھر ملتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔